اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 15 اور 16 ہو رہی تھی، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارے لیے سیکھنے کا کام ہے نا، اس میں وہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑا ہی گہری یعنی کہ بات ہے کہ بات تو جو ہے ان کو کافروں کی ہو رہی ہے نا، لیکن اگر کوئی مسلمان دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی آخرت کی نیت نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کہ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ باطل ہو جائے گا وہ کچھ جو دنیا میں انہوں نے عمل کیا تھا۔ کیونکہ جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیت یہ ہو جائے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے تو دنیا میں ہوا تو اس کو ملتی، تو آخرت میں اس کا اجر لکھ لیا جاتا کہ اس نے آخریت اورینٹڈ ایک نیت کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ دراصل ریاکاری پر بھی یہ آیات جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے ریاکاری سے، اور ہمیشہ اپنا نا جائزہ لیتے رہا کریں کہ کوئی بھی دین کا کام جو آپ کر رہے ہیں یا گھر کے بھی جو آپ لوگوں کے حقوق پورے کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی نیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دنیا ایک ٹرینڈ کے پیچھے چل پڑتی ہے نا، تو کوئی شخص جو اپنا بہت بڑا پلان بنایا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کمانے کے لیے اسی ٹرینڈ کے مطابق اپنا سیٹ اپ پیش کرتا ہے، کیونکہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس نے دنیا کمانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک اسکولوں میں یعنی کہ مسلمان یوزلی اوائڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھیجنے سے نا، کیونکہ وہاں پر جو بھی انہوں نے رولز لاگو کر دیے ہیں اور جس طرح وہ بے حیائی اور فحاشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ایک شخص جس نے دنیا کی نیت سے ایک سکول کھولا ہو، پرائیویٹ سکول، لیکن وہ اس کے اوپر لکھ کر پھر لگا دے کہ قرآن بھی یہاں پر جو ہے اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور سکھایا جاتا ہے، تو مسلمان پھر اس طرف جائیں گے۔ اب وہاں پر جب وہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اندر تو صرف دنیاوی تعلیم ہی ہے اور قرآن کا صرف ایک نام ہی ہے، اور مکمل طور پر اسلامی سٹڈیز اور قرآنک سٹڈیز پڑھائی بھی نہیں جا رہی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اس نے دراصل اپنی دنیا کمانے کے لیے لوگوں کو ایک اس میں ڈالا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ حالانکہ اس نے دنیا میں ایک اسلامک سکول کھولا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، اس کی نیت پیچھے کیا تھی کہ مجھے زیادہ دنیا مل جائے تو لوگ میری طرف مائل ہوں، متوجہ ہوں، تو اس نے باہر ایک ٹیگ بھی لگا دیا کہ قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، صحیح ہے؟ تو اب جب وہ دنیا میں تو اس کو ہو سکتا ہے اس کا کاروبار بڑا فلرش کرے اور لوگ اس کے اسکول سے مستفید بھی ہوں، ہو سکتا ہے وہ قرآنی ایجوکیشن بہت اچھی دے بھی لے، لیکن جو اس کی نیت تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو اس میں نیتیں دیکھا کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ نیت میں کھوٹ آنے لگا، جیسے ابھی اسی شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہدایت دیں کہ وہ اپنی نیت کا کھوٹ دور کر لے، سبحان اللہ۔ تو یہ دراصل ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت سے جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ، اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہمارے اعمال اخلاص والے ہوں، کھوٹ سے پاک ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزمائش کر رہا ہے تمہاری کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے۔ تو احسن عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے۔ احسن عمل کی بنیادی جو شرائط ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ اس کی باطنی شرط ہے، کیونکہ نیت آپ تو نہیں جانتے، میں تو نہیں جانتی، ٹھیک ہے؟ نیت کون جانتا ہے؟ نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، وہ باطن میں چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک اس کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کریں اور اپنی نیتوں کو حتی الامکان یعنی خالص رکھیں، اللہ کے لیے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کر دیں، ہمارے یعنی اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیں، آمین۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا صرف میں مفہوم یہاں پر پڑھوں گی، وہ بڑی ڈرانے والی ہے کہ قیامت کے دن ایک ریاکار اور دنیا دار عالم کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے پوچھے گا
کہ تم نے دنیا میں کیا نیک عمل کیا، وہ کہے گا میں نے تیری خاطر خود دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، وہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا اور تم اپنے کام کا پورا بدلہ لے چکے، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح ایک ریاکار سخی اور مجاہد لایا جائے گا، اس سے بھی یہی سوال و جواب اور یہی سلوک ہوگا۔ اور یہ جو شروع میں قیامت والے دن فیصلے چکائے جائیں گے نا، یہ ان میں شامل ہوگا۔ یہ معاملات شروع میں چکائے جانے والے معاملات جو ہیں وہ قتل کے ہیں، جیسے قتل کے مقدمات پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک عالم ہے جو ہمیں عالم نظر آ رہا ہے، ایک ریاکار، ایک سخی ہے جو بہت سخاوت کرنے والا نظر آ رہا ہے، ایک مجاہد ہے۔ مجاہد کا ہمارے دلوں میں کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن وہ ان میں جب ریاکاری ہوگی تو پھر وہ وہاں پر کچھ عطا نہیں کیے جائیں گے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو ہو ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور تلاوت کرتا اور اس کی شاہدن ایک گواہ، منہ اس کی طرح منہ اس سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی یعنی توریت، امام و رہنما تھی، و رحمہ اور رحمت تھی۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر اور جو کوئی اس کا انکار کرے، بھی ساتھ اس کے، من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار موعدہ تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلا تکو فی مریۃ من تو آپ یعنی اس کی طرف سے شک نہ کریں۔ انہ الحق من ربک بے شک وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن لوگوں کی اکثریت یعنی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر اب اگر پیچھے جیسے اچھا پیچھے نا ایک سوال رہ گیا، ہو سکتا ہے کہ کبھی دنیا میں آپ کو ایک ایسا بندہ ملے، جیسے ایک دفعہ مجھے جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ ایک وہ تاجر ہے نا، وہ اپنا کاروبار کرتا ہے نا تو اس میں دیانتداری کرتا ہے، لیکن وہ ہے کافر تو اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو ایک دفعہ مجھے بھی ایک سکھ خاتون تھیں، جب میں نے ان کو اس طرف دعوت دی تو وہ یہی کہنے لگیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہم اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اور میں بھی وہ بلیو رکھتی ہوں آخرت پہ، جو بھی ان کا دوسری جنم کا بلیو ہے، تو یعنی اس کو یہ تھا کہ پھر تمہارے دین میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے، کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ تو لیکن بات پتہ کیا ہے کہ کافر دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنا کاروبار دیانتداری سے کرے، اسلام دشمن سرگرمیوں میں بھی حصہ نہ لے، نیوٹرل رہے، تو اس کو دنیا کے نیک کاموں کا تو ثمرہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ کا عذاب اسے کیوں مل رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تو بنیادی جرم ہی دوسرا ہے۔ بات یہاں پر کاروبار میں دیانت دکھانے کی یا اس کی نہیں ہو رہی، اس کا جرم کیا ہے؟ شرک یا کفر یا انکار کرنا، کہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہوئی، اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان نہ لایا۔ تو ایسے شخص کو کسی بھی، اب جو اس نے دوسرے کام کیے ہیں نا، پہلی بات ایمان لانا ہے نا، اس کے بعد اعمال کرنا ہے، وہ ایمان نہیں لایا، اس کے بعد اس نے جو اعمال کیے ہیں تو وہ ایمان لا کر اللہ کے لیے نہیں کیے، اس میں اس کو اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی، نہ وہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات دیکھیں، آج کا جو ٹاپک ہمارا شروع ہے نا، وہ یہیں سے ہی شروع ہوا ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں جڑتا، مصیبت آنے پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، تو پھر ایسا شخص اگر اچھے اعمال کر بھی رہا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے حدود اللہ کا خیال نہیں رکھ رہا، تو پھر دونوں کی زندگیاں جدا ہو جاتی ہیں، کافر اور مومن کی، ٹھیک ہے، ان کی نیتوں کا فرق آ جاتا ہے نا۔ تو یہ جو آگ کا عذاب اس کو دیا جائے گا نا، لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ آگ کا عذاب اس کو اس کے کفر کی وجہ سے دیا جائے گا، صحیح ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا ہے، چاہے اس کی زندگی میں غلطیاں ہیں، کبھی کبھار وہ کاروبار میں ہیرا پھیری کر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو کیا ہے، اس کے لیے بخشش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی تناظر میں اب اگلی آیت دیکھیں، کیونکہ ابھی بتایا نا کہ کافر پر اتمام حجت ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود وہ مانتا نہیں، اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا بھلا وہ شخص جو ایک روشن دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے اور اس کی تلاوت کرتا ہے ایک گواہ۔
اب یہاں پر روشن دلیل سے مراد داعیہ فطرت ہے یا عہد الست ہے؟ یعنی ہم حدیث کا وہ مفہوم یاد ہے نا، پیچھے میرا خیال ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی گزرا کہ ہر بچہ فطرت خدا پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے عیسائی، مجوسی یا یہودی یا نصرانی جو بھی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، یا پھر وہ جو وعدہ الست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ یعنی روحوں نے قالوا بلا، وہ کہنے لگے کہ ہاں وہ وعدہ ہمارے اندر ہے، اسی لیے تو ہمارا ضمیر کھٹکتا ہے، اسی لیے تو ہم خوف بھی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، یہ ایک بینہ ہے رب کی طرف سے اور یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اب اگر اس آیت میں، اور وہ شخص کون ہے؟ یتلوہ شاہد من، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا جبریل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جبریل علیہ السلام اسی جو فطرت داعیہ ہے نا جو اندر ہے ہمارے، اس پر ایک گواہ لائے کہ جو تمہارے اندر بات ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی چیز کا پیغام جبریل علیہ السلام لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور ان کے پاس جو کتابیں ہیں، اس سے پہلے بھی جو کتابیں اتری اس میں بھی اسی روشن دلیل پر گواہیاں پیش کی گئی تھیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اور وہ بھی کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی امام اور رحمہ تھی، امام یعنی رہنما تھی ہمیں، یعنی ہمارے اندر جو بات موجود ہے نا اس کی بھی رہنما تھی، یعنی اسی کی طرف رہنمائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی اللہ کی طرف سے۔ اب کرنا کیا چاہیے کہ جب کوئی شخص اس کو پہچان جائے کہ یہ تو وہی بات ہے جو میرے دل میں تھی، تو پھر وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ دل میں تو مان جاتے ہیں اس بات کو، لیکن زبان سے پھر اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس حقیقت کو اپنے ہی اندر چھپا جاتے ہیں، اسی لیے تو کفرہ کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے نا، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں نا، وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو اس حقیقت کو وہ چھپا جاتے ہیں، من الاحزابی، گروہوں میں سے، اور ایک نہیں ہوتے، بہت سے ہوتے ہیں، فالنار موعدہ، تو اتنی بڑی حقیقت کا انکار کا انجام پھر کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فلا تکو فی مریۃ من، آپ اس کی طرف سے کسی شک کا شکار نہ ہو، اور اس کا بھی خطاب بطور تاکید ہی ہے اور اصل میں مخاطب تو ہم سبھی ہیں۔ انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کسی طرح کا بھی نہیں، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا پیچھے کہ شک کیا کرتا ہے؟ شک جدل کی طرف لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تکذیب کی طرف لے جاتا ہے، پھر مذاق کی طرف، پھر استہزاء کی طرف، استغفر اللہ۔ اور وہ جو مذاق انسان دنیا میں اڑائے گا حق کا، وہ اس کو گھیر لے گا وہاں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بچائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، بلکہ یہاں تک انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جب تلاوت ہو رہی ہو نا تو اس وقت بھی پینسل یا انگلی جو ہے نا آیات پہ پھیرتے ہوئے چیک کیا کریں کہ یہ آیات میرے اندر اب اتر رہی ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ریفلیکشن آ رہا ہو یا کوئی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جایا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ نا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ اکیلے بیٹھ کے کبھی آپ اسٹڈی کر رہے ہو تو وہ چیزیں نہیں ذہن میں آتی جو اس طرح ایک جماعت پہ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے کہ یعنی کہ وہ تو نہیں ہے کہ ہم آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جس حال میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جماعت سے جوڑا ہوا ہے، تو اس میں ضرور آپ دیکھا کریں تلاوت کو خوب غور سے سنتے ہوئے کہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ایک طرح کا شروع ہو رہا ہے۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم، ممن نفترا، اس سے جو کہ گھڑے اللہ پر کذبن، ایک جھوٹ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یوردون، جو پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اوپر رب، اپنے رب کے، ویقول الاشہاد، یعنی اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، الا، خبردار ہو، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر۔ تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ یہ دراصل ایک طرح سے ہے تو استفہامیہ انداز، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور افطراء کا لفظ ہے کہ کسی چیز کو گھڑ کر یعنی لے آنا، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بات ایجاد تو خود کی، اللہ کذبن، پھر اس کو اللہ پر لگا دی، اللہ کے ذمے لگا دی، یا اسے شریعت سے سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یہ کام گناہ کبیرہ ہے۔ افطراء کی بھی مختلف طرح کی اقسام ہیں، مثلاً کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینا اور اس کو پھر شریعت کا حکم اس پر ثابت کر دینا، یا اللہ کے سوا کسی دوسرے بزرگ، نبی، پیر، فقیر یا آستانے کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ قیامت کو ہم سے مواخذہ ہوا بھی تو ہمارے پیروں میں اتنی قدرت ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہمیں چھڑا لیں گے، یا اللہ کی طرف سے جو کلام اترا ہے اس کو اللہ کا نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، یعنی جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، تو یہ سب باتیں شرک یا اس سے ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی وہی جو بات گزری نا کہ چیلنج بھی انہیں اسی لیے دیا گیا تھا نا کہ وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ کے پیش کر دی ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ پر گھڑ دینا،
ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ پر گھڑنا ہے کہ اللہ نے مخلوق تو پیدا کی لیکن اس کی رہنمائی کے لیے کچھ اتارا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یعنی کہ اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت اور عظمت کا علم ہی نہیں ہے تو انسان ایسی بات کرے نا کہ ہم تو ایک مشین بنائیں اور اس کے اندر کیٹلاگ رکھ دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک مخلوق بنائی اور اس کو زمین پر ایسے ہی چلنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہے ظلم کریں چاہے کچھ بھی کرتے رہیں۔ اور اب تو مجھے تھوڑے عرصے پہلے پتا چلا تھا کہ باقاعدہ ایک پورا نالج ہے، ایک پورا سبجیکٹ ہے جس میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی وغیرہ کرائی جاتی ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی وہ انگلش کا ہی ایک آگے سبجیکٹ ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی بھی مشین کے یا کسی پروڈکٹ کے اوپر انہوں نے لکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں یا اس کے اسپیکٹس کیا ہیں اور اس کی پراپرٹیز وغیرہ جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دراصل اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے کہ انسان کے کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہدایت کے لیے۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ پیش کیے جائیں گے اوپر اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہاں پر گواہی، اور وہ دن کیسا ہے کہ اس دن گواہیاں ہوں گی، یقول الاشہاد علی رؤوس الاشہاد، وہاں پر ان کے جرم کو ثابت کیا جائے گا اور کہیں گے وہاں پر گواہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ تو فرمایا کہ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اللہ کے حق کو نہ پہچانا۔ اور نعوذ باللہ اب یہ دیکھیں کہ مومنین ایسے حال سے بچا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن ہوتا نا عوج، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے کافر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب ان کے کچھ جرائم گنوائے جا رہے ہیں جن کے پیچھے بتایا نا کہ ان پر لعنت ہے اور انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، وہاں پر گواہیاں ہوں گی، ان کا جرم ثابت ہو جائے گا اور ان کو یہ فرد جرم ان کو دی جائے گی کہ انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اور ان کے کام کیا تھے کہ اللہ زینہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، خود تو رکتے ہی تھے، دوسروں کو بھی روکنے کا سبب بنتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایسا کب ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کی اکثریت کیا ہے، وہی کچھ کر رہی ہوتی ہے جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا اچھا کر رہا ہے، اور لیکن جب کوئی شخص کسی چیز میں کوئی کیڑے نکالنا شروع ہو جاتا ہے تو اکثریت کی عادت پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خود سے بڑھ کر تحقیق نہیں کرتے ہیں، وہ اس کی بات کو لے لیتے ہیں۔ عموماً انسان کی طبیعت ایسی ہی ہے کہ وہ خود تحقیق نہیں کرتا، خود محنت کرنا پسند نہیں کرتا، جس کی جو بات سنی اس کو ایز اٹ از لے کر اس کے مطابق عمل کر دیا۔ یہ کمزوری ہوتی ہے انسانوں کی، بلکہ ہم سب کو چیک کرنا چاہیے، ہوتی ہے ہمارے اندر بھی۔ پھر حال ہمارا کیا ہے کہ ہم جب کسی کی بات سنتے ہیں نا تو اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، وہ سنی سنائی بات کی بنیاد پر ہم ایک فیصلہ صادر کرتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کے بارے میں اپنے دل میں گرج رکھ لیتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ خود تو رکے اللہ کے راستے سے، لیکن وہ جو انہوں نے باتیں کی تھی نا اور جھوٹ ایجاد کیے تھے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کا باعث بنے، اور اس میں کجروی اختیار کی، اس میں ٹیڑھ نکالی اللہ کے کلام میں اور اللہ تعالیٰ کی کلمات میں۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹیڑھ نکالنا کیا ہے کہ مختلف طرح کے لوگوں نے نا اپنی اخروی نجات کے لیے سہارے بنا رکھے ہیں، کیونکہ آخرت کے منکر ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی کے منکر ہیں، تو جو جس طرح بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اعمال کی باز پرس ہوگی اس طرح سے وہ پیش نہیں کرتے۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ نعوذ باللہ جھوٹی شفاعتوں پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے غافل کرتی ہیں نا، اللہ کا ڈر ختم کر دیتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کو مبالغے کی حد تک بڑھا دینا، اور باقی تمام چیزوں پر انسان کی نظر ہی نہ آنے دینا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں یبغونہا عوجا، اور ان کا حال کیا تھا؟ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ آخرت کے ہی منکر تھے۔ آخرت میں اعمال کی باز پرس جس طرح سے ہونی ہے اور جو تصور شریعت نے پیش کیا ہے، یہ لوگ اس کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ ہم نے عمل کی بات یہ ہے کہ یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ صورتحال نہیں ہے کہ عمل سے تو نہیں ایسا کبھی نعوذ باللہ ظاہر ہوتا کہ ہم آخرت کے انکاری ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض،
یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ عاجز کریں زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ، اور نہ ہی ہے ان کے لیے اللہ کے سوا من اولیاء کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی سرپرست، یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، ما کانوا یستطیعون السمع، نہیں تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی سختی سے بچا لے۔ ابھی پیچھے آیا نا کہ اشہاد ہوں گے، ٹھیک ہے، انبیاء بھی ہوں گے گواہ وہاں پر ان کے خلاف، عامت الناس کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا نا کہ جب یہ مانیں گے نہیں تو ان کے اپنے اعضاء اور جوارے بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی زبانوں پر مہریں لگا دی جائیں گی نا، تو شہادتوں کی بنا پر ہی ان پر جرم ثابت ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا وہاں پر وہ زمین میں بھی عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو دنیا میں ہی یعنی کہ سزا دیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں دین اسلام کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں یا کجی اس میں بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتے ہیں، یہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ان کے لیے کوئی بھی اولیاء نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، اور آخرت میں تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے اذن کے بغیر، اور سفارشیں بھی شفاعتیں بھی اصولوں کی بنیاد پر ہوں گی۔ کسی کافر کی شفاعت کیسے کی جا سکے گی؟ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کفر کرنے والے شرک کرنے والے کی شفاعت کریں گے جبکہ انہوں نے اس کا حکم ہی نہیں دیا، جبکہ وہ تو انہوں نے اپنا سارا جو کام ہے وہ تو دعوت و تبلیغ پہ ہی تھا، توحید بھی تو مرکز تھا اس کا۔ تو یہ ساری جو بھی شفاعتیں یا جو گھڑے گھڑائے قوانین لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، کوئی بھی وہاں پر ان کا مددگار، کوئی سرپرست نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی پکڑ کریں، لیکن دنیا میں کیوں نہیں پکڑ آتی؟ ایک امتحان کا ہے یہ، اور وہاں پر یضاعف لہم العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں دگنا عذاب دیا جائے گا؟ اس لیے پچھلی آیت میں جو فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، اس لیے کہ ایک تو خود گمراہ ہوئے اور دوسرا لوگوں کو بھی سیدھی راہ سے روکا، تو اور غلط راہ اپنے لیے اپنے پیچھے فالوورز کے لیے چھوڑ گئے، ٹھیک ہے، یعنی صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اور اسی طرح جو ہے حصہ رسدی بھی ہوتا ہے، کہ جیسے قابیل کو اب اپنے قتل کی تو ملے گی سزا، لیکن دنیا میں رہتی دنیا تک جو بھی قتل کرے گا اس کا حصہ رسدی اس کے کھاتے میں بھی جائے گا، اور اس کرنے والے کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو ان کا دگنا عذاب ہو جائے گا کہ گمراہی خود بھی گمراہ رہے، اور گمراہی اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑی اور اپنے فالوورز کے لیے بھی چھوڑ گئے، استغفر اللہ۔ تو حصہ یہ سارا حصہ ان کے لیے جمع ہوتا چلا جائے گا۔ کتنا زیادہ انسان کو نا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نہ صرف یہ کہ ہمارے ایک اعمال ہوتے ہیں اور ایک اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہمارے امیجز ہوتے ہیں، امیجز نہیں مٹتے ہیں، بچوں کے دلوں میں جو نقش ہو جاتی ہے نا چیز، آپ کھرچ کھرچ کے نکال دیں تو ہی ٹھیک ہے، ادروائز وہ اگر تو کچھ ایسا برائی یا کوئی چیز آپ میں انہوں نے دیکھی اور من میں بھی چلی گئی تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم توبہ استغفار ہی کرتے رہیں کہ یہ وہاں پر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تو کیلکولیشن بہت ہی فاسٹ ہے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں، آپ کی ایک کہیں بھی اچھی بات پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کرنے والے کا دائرہ کار اتنا زیادہ وسیع ہے کہ اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ وہ عمل کرتے ہیں، تو سبحان اللہ اس کا صدقہ جاریہ کہاں تک پہنچے گا نا۔ اچھا، اب ان کا حال کیا تھا کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہیں تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی اور نہ ہی وہ دیکھنے کی، خود بھی سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، دوسروں کو بھی سیدھی راہ بتلانے کی نہیں کوشش کی، ان کو تو ہدایت کی بات سننا ہی گوارا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جیسے سورہ الملک میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ جہنمی وہاں پر کیا کہہ رہے ہوں گے، کاش کہ ہم سنتے اور ہم عقل کرتے، تو یعنی انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں دنیا میں، ہدایت کی بات کو سنا ہی نہیں، اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو پہچانا ہی نہیں، اور گمراہی پر جا پڑے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور خسارہ کیا ہے؟ جس سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افطرا پردازیاں وہ کرتے تھے، جو وہ گھڑا کرتے تھے، وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ یہ افطرا پردازیاں کیا ہیں؟ جیسے بھی بتایا، شفاعت کا غلط عقیدہ رکھنا،
سستی نجات کے عقیدے رکھنا کہ فلاں بزرگ کی بیعت میں منسلک ہو جائیں تو بچت ہو جائے گی، وہ ہمیں اللہ کی گرفت اور باز پوٹ سے بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری نعوذ باللہ ہمارے ہاں حکایات ہیں جس میں اولیاء کے تذکرے موجود ہیں، اور اس میں ایسی نجات کے عقیدے موجود ہیں جو کہ واضح طور پر جو ہے شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ تو لیکن انسان نعوذ باللہ پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے اندھا دھند میں، کیا اندھا دھند اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت والے دن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں، خسارے میں ڈال لیا، اور جو یہ عقیدے رکھتے تھے وہ سب ان سے ضائع ہو جائیں گے، سب ان کے ذہن سے محو ہو جائیں گے۔ جب قیامت کی ہلاکیاں دیکھیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے دربار عدالت اللہ تعالیٰ کا لگا ہوا ہوگا، شہادتیں پیش کی جا رہی ہوں گی، جب سب کھل کر سامنے آ جائے گا، یعنی مجرموں کا حال دیکھیں نا، حقیقتیں سب سامنے آ گئی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو پھر وہ جو گھڑا کرتے تھے وہ کہاں رہ جائے گا، وہ سب گم ہو جائے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ وہ بے شک وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، سب سے بڑھ کر گھاٹے میں یہی ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی انہوں نے تعمیل ہی نہیں کی تو سزا پائیں گے، اور پھر یہ کہ اگر تعمیل کی بھی تو غلط طریقے سے کی، یعنی وہ احکامات جو شریعت نے دیے تھے آخرت کے متعلق، قیامت کے متعلق، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے متعلق، وہ بھی انہوں نے تعویل ہی غلط کی، یا یہ کہ کہیں اور سے لی، غلط طریقے سے کی، اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا۔ تو ایسے غلط اعمال کرنے والوں کو اور غلط عقائد رکھنے والوں کو کیا ہے کہ سب سے زیادہ خسارہ یہی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہے، لیکن جب وہاں پر ہمیشہ کی زندگی میں پہنچے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے بچائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اب یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور سنت ہے کہ جہاں پر کافروں کا حال بتایا جاتا ہے وہاں پر ساتھ مومنین کا آتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، واخبتوا، اور انہوں نے عاجزی کی، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اب یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے ابھی پڑھا نا کہ نیک اعمال تو کافر بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے اعمال کو نیک نہیں کہا جائے گا نا، کیونکہ یعنی اچھے اعمال تو وہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بنیاد ایمان نہیں ہوتی ہے۔ ایمان پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، ایمان ہی دراصل بنیاد ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب بڑھتا ہے نا اور راہیں روشن واضح ہو جاتی ہیں، اور پھر یہی وہ ایمان ہے جو آپ آگے منتقل کرتے ہیں۔ ہم نے احکامات کو یا اس کو علم کو ٹرانسفر نہیں کرنا، ایمان کو ٹرانسفر کرنا ہے، ایمان کو منتقل کرنا ہے، اور ایمان کو منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا ایمان شیکی نہ ہو، اپنا ایمان بڑھا ہوا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا، ایمان تھا، لیکن وہ ایمان کی ایک درجہ ہے نا، سرٹن درجہ، ایک استقامت والا درجہ، کہ جس پر پہنچ کر وہ جب وہ ان کے دل میں پوری یعنی تابکاریوں کے ساتھ اترتا تو وہ اس کو آگے منتقل کرتے۔ ایسا ہے ہمارا حال کہ ہم ایمان کو بڑھانے کے لیے علم حاصل کرتے جائیں، اس راہ پر لگے رہیں، عمل کرتے رہیں، اور پھر ایمان ایسا روشن، ایسا واضح ہو ہمارے اندر کہ ہم اس کو اپنی نسلوں تک بھیجیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ عمل الصالحات، اور اسی کی بنیاد پر اعمال کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اصل پھر جب ایمان آتا ہے نا تو یہ عاجزی خود ہی آ جاتی ہے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے انہوں نے عاجزی کی، وہ جھک گئے اپنے رب کے سامنے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اگلی آیت آخری انشاءاللہ کرتے ہیں، رکوع ختم ہو رہا ہے، اور یعنی نچوڑ بتا دیا گیا، مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کل اعمیٰ، مانند اندھے کی، والاصمی، اور بہرے کی، والبصیری، اور دیکھنے والے کی، والسمیع، اور سننے والا، حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثال میں، افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو دراصل دو آدمیوں کا بتایا گیا ہے، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ اندھا اور بہرا ہے، نہ تو اس کو کچھ سنتا ہے نہ ہی وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے اور دیکھتا بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے سمجھائیں گے؟ دوسری طرف وہ ہے البصیر والسمیع، ایک دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔
تو یہ کیا دونوں مثالیں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں برابر، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جو دو کردار ہیں وہ ہرگز نہیں برابر، تو پھر ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، وہ سننے والا ہے، عقل و غور و فکر کرنے والا ہے، اور نشانیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہے کہ اندھا ہے، کوئی اس کو راہ بتا بھی رہا ہے تو وہ سن نہیں رہا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو یا کسی کھڈ میں جا گرے تو اس کے بچنے کا کوئی امکان ہے نہیں، کیونکہ اس نے راہ سنی نہیں کہ کہاں کوئی اس کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف وہ شخص ہے جو وحی الہی کی روشنی میں اپنی منزل طے کر رہا ہے، منزل اس کے سامنے ہے، اور اگر کہیں اس کو کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے، کہیں شیکنگ کیفیت آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کی سنتا ہے، ہدایت کی طرف پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے پھر ایسے شخص کے گمراہ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں نا۔ تو صرف دیکھنا ہی نہیں ہے، البصیر یعنی بصارت ہی نہیں، سمیع بھی ہونا ہے انشاءاللہ، یہ دونوں۔ تو یہی دراصل کافر اور مومن کی زندگی کے سفر میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی اور اس دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایمان کو روشن یعنی دلیلوں کے ساتھ واضح کر دیں، اور بینات کے ساتھ، اور یہ بینات ہمیں سمجھ آئیں، ہمارے دل میں اتریں، ہمارا ایمان آگے سے آگے اللہ کرے کہ ترقی کرے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر بھی عبادت ہے، ضرور اس کے لیے بھی وقت نکالا کریں۔ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں، مجھے کہاں تک پہنچنا ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص ٹارگیٹڈ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ لوگوں کے ہلانے سے ہلتا کم ہے، اس کی نظر ایک ہی طرف لگی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے مقصد کو پانا ہے، اور اس کے راہ میں آنے والی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی غفلت اور سستی ہے، وہ مجھے دور کرنی ہے انشاءاللہ۔ تلاوت سنتے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔